بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ فضل و کرم و مہربانی ہے انشاءاللہ، چونکہ انی حج اور حج وقت اور حج موسم نزدیک ہیں، بعض مسلمان برات میں گہار ادرو حج روند ظاہریں چموستا مناسب ہمشہ کے ما ای انشاءاللہ ہفتگا و دیم ہفتگا ما حج بابتا انشاءاللہ احکام بیان کرنا، اور ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث چے مواننے بلوغ المرام عظیم کتاب احکام بابتا مختصر کسان حافظ ابن حجر کے معروف عالمی ہما یہ نوشتہ کتا، اور ای کتاب بعض مثلا صحیح بخاری شرطریں شرح بیان کے کتا حافظ ابن حجرہ کتا، اور ہمیں پیما دیگے کتاباں یہ رجال کتاباں تقریبیں تہذیبیں، اور ہمیں پیما چمی کتاباں نتہا یکی بلوغ المرام ہے، اور اشتو کما انشاءاللہ کتاب الحج آئی کو زیریں اشتو کو درست احکام دین بیان بھی تکا چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ چمو استمع کتاب الحج زیریں کہ چونکہ حج موسم ہے، اور ہنچو کہ پیسرا وشتہ غرض کو تھا کہ ہر انسان ہے کہ آئی سرا وقتی ہما حکم کے لازم بیت گوڑا آئیے علم ہم زانگ آئیے ہم لازم ہے، مثلا کس طرح کا زکاة لازم بیت زکاة پھرنی وہ نیستے، بلے اگر زکاة پھر بیت اللہ ہمیں چمال دا گوڑا اس طرح لازم ہے کہ کم از کم زکاة حکمہ اور آئیے طریقہ بزانتے ہمیں پیما حج اگر یک مسلمانی سرا لازم بیت اللہ یہ مال دات اور یہ ارادہ کو کہ مر رواں اب آئے دیں یہ احکامہ بسکی بزانتے بچی کی عبادت، اور عبادت ہما ڈولا ادا کنگ بھی ہما ڈولا کہ اللہ راضی بھی، اور اشو اسا مرا زانگ اور علم سکہ گئی پدل لازمی بیتے ہیں، خاص طرح ہما کے رو گائیں۔ اولی حدیث کتاب الحج امام صاحب گشی کی کتاب الحج باب فضلہ و بیان من فرض علیہ، حج فضیلت اور کئی سارا فرض ہیں اور اسی احکام وغیرہ ادھر تفصیل انشاءاللہ ہر باب سارا کھائیں تھے۔ تو حج فضیلت باریا امام صاحب حدیث ذکر کتا وجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم حدیث متفق علیہ۔ وجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائنی العمرۃ الى العمرہ کفارۃ لما بینہما، یک عمرہ تو کنے ادا کنے اور دومی عمرہ کے کنے ای درمیانہ ہرچی کے گناہ ہستے اللہ جل جلالہ آہاں معاف کنتے، یعنی یک عمرہ تو انی کو دیم عمرہ دیگے عمرہ کو دیم ماہ یا آدھگ ماہ تو ای درمیان اللہ جل جلالہ گناہ معاف کا، یہ کہ وشگائیں وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیمہ وجہ فرمائیں الحج المبرور شرین و نیک حج آئیے جزا آئیے بدل آئیے مز آئیے کو اللہ جنت بس، یعنی اللہ جل جلالہ آئی جنتا با آئیے موز ہمشے ارکسا کے حج کو مبرور حج تو آئیے جزا اور آئیے موز قیامتہ جنت ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ مستر حج فضیلتہ کہ ہمشہ من مراجعہ کہ دین اسلام رکنا چی یک رکنے، یعنی بنیاد ہے دین اسلام بنیاد پانچ چیز سرائیں ظاہر ہیں، کلمہ توحید ہیں، ایچ بعد نماز ہیں، زکاة ہیں، روچگیں، حج ہیں، یہ پنچیں بنیادی عملیں بنیادی رکن دین اسلام ہے۔ تو حج فضیلت ہمیں بس ہیں کہ دین اسلام بنیادہ چی ایک بنیاد ہے، رکنا چی ایک رکن ہے۔ حج ہر کس ممنی تو یہ انکارہ بکا اور دل تو کا دل ست کو باور نیست ہے، یہ رکن بارایا یہ حج بارایا یہ فرضیت بارایا۔ اب مسلمان کو شک نبی چاہے بلے یا نماز وانی روچک داری دیکھ ارکان درست بکا تا وقتے کہ یہ رکن سرا ایمان نیاری تو گم تا وقتے کہ اس سید کو باور نہ کہیں سرا ایمان نیاری۔ فضیلت حج سک بازا تو ادا امام صاحبہ یہ حدیث ذکر کو ادا دو چیز بیان بھی دی حدیث تھا، یک کی عمرہ بارایا کہ ای عمرہ تا عمرہ درمیانہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کا، دومی اللہ رسول بیان فرمائیں کہ حج آئیے بدل آئیے مز جنت ہے، یہ دو چیز بیان بھی ادھر دو چیزیں فضیلت بیان بھی، یک کہ عمرہ فضیلت ادھر بیان بھی کہ عمرہ چچکے بلائیں فضیلت چچکے مزے کہ اللہ جل جلالہ گناہ معاف کا، اور دومی حج فضیلت بیان بھی کہ حج مز آ جنت ہے۔ اور یہ حدیث صحیح معلوم بھی کہ حج موز گیشتے رہیں حج فضیلت گیشتے رہیں بچی عمرہ بارہ گوشتے گناہ معاف کا، اور حج بارہ گوشتے کہ آئی موز چی جنت ہے، چدو شتریں چدو مستر فضیلت چی بھی کہ ایک انسان حجہ برو اور آئی سببا اللہ وشی آئی واسطہ جنت ہے۔ حج یک فرض دین اسلام ہے، اور یہ آخری ٹیمہ فرض بتا آخری ٹیمہ فرض بتا سن 9 ہجریہ بعض علماء 10 ہجریہ لا تیوچ پیسرہ بلے صحیح قول احمدویں قولا
کہ 9 ہجریہ حج فرض بیتگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض بیگا چرند یک حجی کتا بس اور آخری حج بیتا اولی و آخری واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج یعنی فرض بیگا چرند ہمیں بیتا البتہ فرض بیگا چھ پیسر واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کتا دیکھے حج پیسرہ کتگی مکہ چکے ہستے سیرت تہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجہ منایا انصار کے اول سرات کا مدینہ مردم واجہ حمودہ ملاقات کتا اور حمودہ مسلمان بیتا تو چدا چھ معلوم بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج دیکھے کتا پیسرہ بلے فرضیت چھ بعد اسلام یک حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجۃ الوداع یا گشان کے آیت تورین تفصیل کہتے ہیں انشاءاللہ کہ واجہ چتو حج کتا ہے یہ درستی طریقہ انشاءاللہ کہتے ہیں یہ حدیثہ مارا ہمیں چیز معلومات عمرہ فضیلت اور دومی مارا یہ معلوم بھی کہ عمرہ پدم پدا کنگ آئی فضیلت ہوں ہستے عمرہ پدم پدا کنگ آئی فضیلت ہمشیں کہ اللہ تعالیٰ درمیان گناہ معاف کن تو کے گناہ اور یہ گناہ کجا ہما معاف با علماء گشن کہ یہ صغیرہ گناہ معاف با یعنی ارچے کہ گناہ صغیرہ ہمیں نیکیاں نے وجہ چے عمرہ وجہ چے اللہ جل جلالہ آئی معاف کا اور ہمیں پہ حج توقعوں کہتے ہیں اور بعض علماء تا یہ اندازہ ہوتا کہ حج کے ہستے آج رستے گناہ معاف کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر کس کے حج کو اور آئی تو کا رفس اور فسوق نہ کو تو ہنچو واپس کہتے ہوتی ملکہ ہنچو کہ ایک طفل معصوم گناہ یہ ہچ پرنی ہمیں ڈولا حاجی گناہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈولا معاف کائیں صحیح حدیث متفق علیہ تو یہ حدیثہ یہ چیزاں نے فضیلت حج معلوم بیت یہ بلا ہے اجر بلا ہے ثوابی چیزیہ علاوہ دیگے بعض موضوع اجر ہستا دے میں حدیث واجہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائنی قلت یا رسول اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء جہاد ایک جست سوال ہے اور امہات المومنین نے مگا چمارا یہ سوال جواب رسید کہ آیا جانے آدمان سرا جہاد ہستے جانینا جہاد ہست جانینا واسطہ جنگ یعنی آنے سرا فرض ہیں قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن ہو علیہن جہاد لا قتال فی آن سر جہاد ہستے بلے آن جہاد ہنچی جنگی کہ آئی تو کہ دیکھ جنگ کشت خون زہمیں چی چیز نہیں استے آکو جا میں واجہ فرمائن الحج والعمرہ حج عمرہ یہ جہاد آجانے آدم واسطہ یہ جہاد پرچک جہاد تو ہما وتی انتہائی آخری کوششہ کنے پدین اسلام واسطہ اور اللہ عبادت واسطہ تو چمو واسطہ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت حج عمرہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا جہاد برابرہ کتا اور ادا ہوئی فضیلت معلوم بیت کہ جنی آدمان واسطہ خاص تر مات گہارانی کہ آہاں جہاد مرتبہ رسید ٹھیک ہے حج رواں آہاں جہاد مقام مرتبہ رسید چونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیں ادا فضیلت بیان کتا دیم حدیثہ عمرہ حکم بیان کا حج حکم مرا معلوم بین او ہر کسا معلوم ہے کہ حج فرض ہے اور حج رکن دین اسلام ہے عمرہ بارہ حکم چین اسی بابتا دیما حدیثہ وجہ ذکر کا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی یک مرد کے کوہی مرد میں آت کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا جست کو کہ اخبرنی عن العمرۃ اواجبۃ ہی اللہ رسول عمرہ واجب ہے عمرہ فرض ہے اگر انا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا وان تعمر خیر لک عمرہ واجب و فرض نہیں بلے اگر تو عمرہ کنے یہ بہتر ہے عمرہ بہتر ہے عمرہ ثواب ہے اجر ہے بلے فرض نہیں مسند احمد روایت کو ترمذیہ امام حافظ ابن حجر وشی کے یہ حدیث موقوف ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گپ نہیں بلکہ صحابی گپ ہے یہ گپ صحابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں تو ادا یہ حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے موقوفاً ہوں مرفوعاً ہوں دو لہذا سند ضعیفہ دیکھیں روایت اس سے کہ الحج والعمرۃ فریضتان کہ حج و عمرہ دو بلائیں فرضہ تو یہ روایت ہم ضعیف ہے کمزور سندن نو آیا عمرہ حکم چی عمرہ واجب ہے یا کہ مستحب و سنت ہیں اس پر علماء نے اختلاف ہیں ظاہر ہمیں معلوم بھی بعضی علماء فتوہ دیا کہ عمرہ واجب ہیں جو حج ڈولا پورے عمرہ یکبری چونکہ حج پورے عمرہ یک سال نہ 2 سال نہ بلکہ عمرہ پورا ہی نہ انسان گا یکبری فرض ہے ہمیں ڈولا عمرہ ہوں ہمیں ڈولا واجب ہے انسان سرا ہر قسم کے استطاعت و طاقت ہستے اس طرح واجب بیتے یکبری تو انشاءاللہ یہ دیما بیان مزید قائم تھے دیم حدیث وجہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے قیل یا رسول اللہ ما السبیل تو حج عمرہ واسطہ ظاہر ہے کہ قدرت ضروری ہیں طاقت ضروری ہیں پرچہ کہ حج عمرہ ہر کسی ملکہ و نبید اس واسطہ روگ لوٹی سعودیہ مکہ مکرمہ تو اس واسطہ ظاہر ہے کہ انسانہ بدنی و مالی دوئیں طاقت
ببا. تو اسی بابتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود ہیں اور صحابہ کرام نے اقوال علماء نے فتویٰ کہ یہ کئی سارا واجب ہیں کئی سارا ضروری ہیں. تو ادائی حدیث تہا امام صاحب آورتا ہمیں معنی بیان کا وجانا سوشی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نقبی مس سبیل اللہ تعالیٰ فرمائن للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج ضروری ہیں ہما مردم واسطہ کہ شی راہ گنجائش و طاقت داری. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو راہ مانا چاہیے یعنی راہ تو گنجائش بھی مردمہ واجہ بیان فرمائیں الزاد والراحلہ. دو چیزیں لازمی ببنتے بزنتر گنجائش ہا. ایک زاد یعنی زاد یعنی توشگ تو خرچہ ورگے روگے آئے گے خرچ ورگ تراگاں ہستے یکی والراحلہ و دومی سواری سواری ایک تو سوار بے روے یہ گن طرح ہستے بڑا بزنت اسرا حج فرض ہے حج فرض ہے. تو یہ حدیث ہم سندن کمزور ہیں ہم سندن کمزور ہیں بلے قدرت یہ ضروری ہے حج واسطہ. تو قدرت کجان چیزیں یکی بدنی یکی مالی. اگر اللہ تعالی بدن اور مالی دوئیں قدرت ہستیں گوڑا تی سرا ضروری ہیں کہ تو حج بکا. مال یعنی مالا چمراد ہمشے کے تی ہما چکانی جند خرچ اودا ہستیں تو دات کنے پدا ہمیں خرچہ چے زیادہ خرچ ہستیں تی سر بچتا تو دا مکہ شو روے کائے تی خرچ پورائیں ورگ نوشگ تی نندگ رہائش ادرو تی خرچ بیگائیں اور چکانی خرچوں پورائیں. یعنی یک انسان یا انچو زار بیت گوڑا ای سرا کہستے حج واجب بیت. اگر بدنی صحت مند ہے تو اس طرح واجب ضروری ہے کہ آوت برو ہوتے آوت برو. اور اگر بدنن صحت مند نہیں مثلا کماش سک پیرے نو ہچ شت نہ کا عمرہ نہ اس طرح حج نہ کتا نو ہمیں عمرہ رستہ کہ شت نہ کا ہچ ڈولا بلے مال اللہ داتا. تو اس طرح ضروری ہے کہ ہمیں مال آچے دگی اکی بگوشید کہ آئی نیمگا چے حج بکا تی حج بکنا این لازم یہ زندگی نے سارا ضروری ہیں. یہ ہمیں مردمیں کہ کماشن اور نی شت نکا اچ ڈولا. اور دومی ہمیں مردمیں کہ نادرہ ہیں کماش نہیں بلے نادرہ ہیں اور ہنچے نادرہ کہ اچ ڈولا صورت نکا اور آئیے شفائی امید نیستے لا علاج. تو یہ وڑے مردم اگا اللہ مال داتا شان سر ضروری ہیں کہ ہمیں مالا چے درکنک بھی حتیٰ کہ علماء گشا اگر انسان وفات بھی تو آئیے ترکیا میرا سچے ہمیں مال کا شک بھی پرچی اللہ وام ہے اللہ وام ہے یہ ہستے ہیں اچھو کے دیما انشاءاللہ حدیث قائم تھے. تو ادا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت اگرچہ روایت کمزور ہیں یہ دو چیز بیان کرتے ہیں. یک ہمشے کی طرح رو گے سواری خرچ بھی اور دو ہمشے کی طرح اما ورہ گے خرچ بھی یہ بالمعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کو تفسیر. دیم حدیث واجہ عبداللہ بن عباس وشی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو گایا حجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ روحاء علاقہ لہتی کاروانی دیت جست کو کہے شما آنگو مسلمان ہیں. فقالوا من انت پر جس کو کہ تو کہے شر ہیں تو کہے قال رسول اللہ. تو اللہ رسول فرمائن اللہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ ہمیں کاروان تو کہے جنی آدمیہ یا چوکی چس کو بڑا کچھ چست کچھ برزا چوکی گونا تفلیا. فقال لہذا حج جس کو اللہ رسول اشیا حج پہ قال نعم ولک اجر. اللہ نبی فرمائن ہاو اشیا حج ہستے ولک اجر اور ترا اجر رسی ترا ثواب رسید. صحیح مسلم ہے حدیث ہے. تو ادا یہ حدیث مقصد اور مفہوم معنی ہمشہ کہ اولا معاہدہ بچارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع عاجزی سادگی یعنی پھجارگ نبیت یہ چو مزنے سکے مدر مردوں کے بادشاہ مثلا نے آپ پھجارگ بان بلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع عاجزی پجائش نہیں آؤ کہ تو کہے چمو سے جستش کو واجہ فرمائے اللہ رسولہ ہمیں ڈولائش تو کا خرابی نہیں استگا یا کہ مردوں یک پجا نہیں آ رہے اسے تو کہے ریابر خبر خرابی نہیں استے بس زہر بیگ نہ لوٹی بلی بعضی مردوں زہر بھی کہ تو یہ من پجا نہیں آ رہی من جوست کرنا گئے تو کہے نا بلکہ اللہ رسولہ کے جوست کرنا بھی یعنی صحیح ہے پرواہ نہیں استے تو کا حرج نہیں. دومی جن آدم ہے جست کت تو معلوم بھی کہ جن آدم دین مسئلہ جست کت کا مر دینا چاہیے. جن آدم ہے صوت و آواز ایک ہستے یہ حرمت حرام نہیں اللہ کیا ہما لہجہ بھی کیا خراب لہجہ اگر شر انداز یا عالم یا جست کا دین مسئلہ ہے پرواہ نہیں استے اچھو کدا جن آدم جست کو. دومی مسئلہ سہمی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوک کے بارہ گوشت کہ علی هذا حج یہ طفلہ حج ہستے یا نہیں استے تو یعنی طفل اگر حج بکا
آیا ولی آیا مستر آیا حج بکنا اینی آیا اشی حج بھی یا نبی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حج بھی تے یعنی اشیا ای حج موز و اجر رسید اتفلا حج موز و اجر رسید ولکی اجرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترا اشیا اجر و ثواب رسی. شمانا یہ نہیں کہ اتفلا ای حج ہج ثواب نہ رسی اور ترا رسی. شمانا یہ نہیں پرچہ بعض مردوں ہمیں ڈولو سمجھی کہ اوشی طفلا و حج ہستے بلے ثواب ترا رسا نا ثواب آئیہ رسا طفلا اور تئی واسطہ اجر ہستے اے جنے آدم کہ تو آئیہ بارہ گائے ہمیں بارہ گئے ہمیں بڑا کنا گئے ہمیں چار گزار کنا گئے یہ عبادت کہ تو کنائیں گے تراہوں اجر رسی تراہوں اجر رسید. ادا مقصد ہمشہ دے یہ حدیث آ رگے کہ حج کئی سر فرض ہیں آیا گنڈو سرا فرض ہیں یا بالغین سرا فرض ہیں. حج کئی سرا نابالغ سرا فرض نہیں یعنی نابالغا فرض نہیں اگر نابالغ وفات بھی ای جست نہ بھی قیامت روچا چکہ یہ دے احکام اس طرح فرض نہ تو فرض کدی بھی وقت مردم بالغ کی بھی گڑا اس طرح حج فرض بھی. تو یہ حدیث اچھا مقصد چی یہ حدیث مقصد چی کہ اگر گنڈوی حج بکاں آئیے حج یعنی آئیے اجر و ثواب رسی بلے آیا وقت کے بالغ بھی آئیے دوبارہ یہ حج کنگ لوٹی اگر نا ہمیں حج بس سے آئیے کنگ لوٹی آئیے حج دوبارہ لازمی ہے. یہ حج آئیے آج آگا نہیں بلے البتہ اسی اجر موز رسی اسی ثواب رسی. اچھا گنڈوی اگر ایسر نماز فرض نہیں تو انی اگر نماز وانی اجر موز رسید ہمیں پیمان قرآن وانا کے اجر موز رسید. گنڈو گناہ موز آئیے یعنی سزا نہ رسید نابالغین گناہ سزا نہ رسی بلے نابالغین اگر نیکی وکاں یہ اجر موز رسی یہ اجر موز رسی اللہ جل جلالہ مہربانی. تو یہ حدیث مفہوم مقصد دا امام صاحب آورتا کہ گنڈو نابالغین سر حج فرض ہیں فرض نہیں آئی اگر حج ادا کو نابالغی حالتا اگر بالغ بیت نو آئی سر حج دوبارہ آئی فرض ہے. اب آئی دی برو حج بکا اللہ ہما گنڈو کہ مثلا چدا شوت عرفہ روچہ ہمودہ بالغ بھی عرفہ روچ جندہ بالغ بھی آئی حج ادا بیت پرچی کیا عرفہ وقت کیا یہ رسد رکنے کہ حج بنیاد رکنے آئی کہ رسے گڑا آئیے حج فریضہ آئیے ادا بھی آئی دوبارہ پدا حج کرنے نہ لوٹی. تو یہ حدیث بیان کرنے کے مقصد ہم سے یعنی اولا حج کئی سارا فرض بیت یا کہ ہمشک مسلمان ہے اگر کافر ہنی حج بکا اور پدا مسلمان بھی تو ایسر دوبارہ حج ہستے نہیں ہستے لازمی کفر حالتا یہ حج قبول نہ بھی ای لازم پدا حج کرنے گی. ہمیں ڈولا اگر نابالغ آ حج کو آ بالغ بھی ایسر حج پدا ضروری ہے بلے یہ حج آئیا اجر و ثواب کہ ہستے نابالغ رسی. تو یعنی قدرت بلوغت اس حج فرضی است واسطہ لازم ہے. یہ حدیث چمے واسطہ امام صاحبہ آورتا دے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضل بن عباس کہ عباس رضی اللہ عنہ چک کے وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقصت کے ناقصت کے عباس واجہ ناقو ہیں بتبرات ہیں. تو اے ناقصت کے واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتی مہرگا اشترا پوشتا سوار کو تگا حج ٹیمبا حجۃ الوداع ہے ہمیں ٹیمبا یہ سوار پوشتا. فجاءت امرأة من خثعم یہ جنے آدمیات خثعم قبیلہ ہے چھ قحطان ہے ہم دجات کشی فجعل الفضل ينظر الیہ وتنظر الیہ. تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی ہے ہمیں جنے آدم نے مگا چارگا لگیت اور جنے آدم ہوں ہمیں عباس فضلہ چارگا ہے. وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ فضل دیم چکر رہے ہیں کہ جنے آدمی مچا رہے. فقالت یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جست کو ہمیں جنے آدمہ واجہ جست کو ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا من پت پیریں سک پیریں اور نی حج و فرض ہیں. تو آیا لا یثبت علی الراحلہ سواری کا سوار بیتنا کا من پت او ہدا سواری اشترو ہر بیتگا حفظ بیتگا تو اس سواریہ داشتنا کا مطرح پیریں آیا افا احج عنہ ما پیت بدل حج بکنا قال نعم واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہاو حج بکا. یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم ہے. تو یہ حدیث اچھی معلوم ہے. یہ حدیث مقصد ہم سے آ رگے کہ ہنچو کو پیسرا ماں گوشت اور بیان کوئی مسئلہ کہ ہما مردم کہ کماش سک پیریں نی شت نکا ہنچ ڈولا او ہدا سواری آبتگا ان جہاز شت نکا آیا مال اللہ داتا اگر مال نہیں استے بدناو شت نکا اس طرح فرض نہیں بلے اگر اللہ مال داتا تو ای اڑے مردم اس طرح لازم ہے کہ ہمیں مالا
وتی چکیا وتی سیادیا وارثیا یا ہر کس دنتے آ حج بکنائنی یہ حج ایسرا فرض ہے ایسرا فرض ہے. تو یہ حدیث آرگ مقصد ہمشی ادا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ واجہ پشتہ سوار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عاجزی معلوم بھی کہ واجہ سید الانبیاء والمرسلین ہے بل واجہ ہنگا پشتہ وتیگا سواریہ سوار کنگا ہنگو یعنی عاجز ہیں تواضع ہیں ہچ تکبر ماننے واجہ مزنی ہچ ماننے استے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلا. بعض صحابہ ہیں تقریباً 40 صحابہ ہیں علماء 40 صحابہ یعنی ہنچے ہستے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پشتہ سوار کو تگانگو چاہن تو کوئی یکی ہمشہ یکی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ای حجت الوداع یا مزدلفہ یا بغیر تمینا آیا ای فضل رضی اللہ تعالیٰ سوارا بلے عرفات تا مزدلفہ یا واجہ اسامہ سوار کو تگا. تو یہ حدیث معنی و مفہوم ہے بھی کہ اگر ایک مرد میں سرا حج اللہ مال داتا آشت نکا سک کمزوریں پیریں یا کہ سک بیماریں اور ہنچی بیماری ہے کہ لا علاج ہیں آئی واسطہ ضروری ہے کہ وتی حجہ بکنائنی. دیم حدیثہ ان امرات من جوہینہ ادا ہوں جنے آدمیہ جس کو اور واجہ سفرہ پیدا گا مدینہ نزدیکا آودہ ہوں جنے آدمیہ جس کو. اور یہ حدیث ہستے یہ حدیثوں ہستے کہ ان امرات من جوہینہ تجاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنے آدمیہ جس کو. تو جس طرح معلوم ہے کہ جنے آدمانی یعنی آہاں اچھی اندازہ حرص بتا دین اسلام ہے اور آہانی ذریعہ ہوں ہمارا دین رستہ. اور ادھا معلوم بھی کہ جنے آدم ہے آواز جس کتکان دین مسائلہ چکے یہ روایت صاحب ظاہرہ صحیح ہے. جس کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت ادھا دیکھ جستے شیع جس کو کہ اللہ رسول منی مات آیا قول کتا حجے کہ منا قول ما حجہ روان فلم تحج حتی ماتت آیا حج نصیبہ نبی کو تنا کتا او وفات بدتا نما چونکنا افا حج عنہا وجمع حج بکنا. ادھا معلوم بھی کہ جنے چکانے خاصتاً ماہتانی گیشتر فکر ہستے جنے چوک رحمت اللہ ہے. تو ادھا جنے چوک جستائیوں تی مات آیا ما وہ تی مات حجہ بکنا کہ آیا قول کتا اور وفات بتا. قال نعم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہاو حجہ بکا حجی عنہا حجہ بکا ارائیتی لو کان علی امکی دین اقونتی قاضیہ. تیمات سرگا واجہ مثال ادا قیاس کو تو ادا قیاس ہم دلیل ہے واجہ قیاس کو کہ آیا تیمات اگر وام پر بیتے مردمی وام پہ بیتے تو یہ وام داتگتا غین ناکش داتگتا اللہ رسول ما وام داتگتا. تو واجہ فرمائند کہ ہمیں ڈولا یہ اللہ وام ہے یہ اللہ وام ہے چمو استا تو آئیے حجہ بکا. ادا ہوں ہمیں مسئلہ مارا شورا یکی معلوم بیت کہ یکی دومی حجہ کتکا اگرچہ حج عبادت ہے بلے یکی دومی حجہ کتکا ای صورتا. دومی دا معلوم بھی کہ اگر یکی قول کتا حج اور آئیے پورا کت نکو اور آئیے سارا ضروری ہے کہ آئیے پشتہ مردم حج بکنا آئیے پشتہ مردم حج بکنا. اگر مالی ہا جندہ تو مالا چے آئیے حج کنک بھی آئی مالا چے حج کنک بھی. تو ادا ہستے کہ آئیے قول کتگا ای ماتا قول کتگا. اچھا قول ہے یہ دو راہ بند یکی ہمشے کہ اگر قول کت کہ من دیم سال حج روان اور حج نرستگا پیسرا وفات بھی حج نرستگا پیسرا جانے آدمی یا مردینی مسلمان وفات بھی تو آیا یہ حج ایسرا پیریں پیر نہیں بچی دنگا حج نیت کا یہ تعین کو کہ من دیم حج روان اور حج جن نیت کا پیسرا وفات بھی اسی قول پورا کنگ نبیت پروانے استے بلے یک جنے یا مردین یا یہ قول کو تو اور حج ٹرین بات کو حج نشو یہ حج یہ قول پیریں اور وفات بھی تو لازم ہے کہ آئیے حج کنک بھی بیت. تو ادا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اور ادا ہی معلوم بھی کہ حج یکی دومی حجہ کتکاں اگرچہ عبادت ہے بلے یکی دومی حجہ کتکاں آئی زندگی نیمگا حج بیت انچک مثال گوست اور مردگ نیمگا حج و بیتتے ہر وقتا. دیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وشتے کہ ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجتا اخرى. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ ہستے کمزور روایتیں سندن کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حج ہر کس ہر چک کیا کہ حج کو پدا نابالغ یا پدا بالغ بیت گڑا ان یحج حجتا اخرى آ پدا یہ حجہ بکا بالغی بعد پدا حجہ بکا انچکو پیسرا گوشت. اور ہمیں پیما ہر غلامی کہ آئی حج کو تگا پیسرا اور پدا آزاد بھی غلامی آئی حلاس بھی آئی سرا حج پدا ضروری. تو یہ اگرچہ یہ روایت سندن ضعیف ہیں بلے اشتوکا اشتوکا علماء یعنی اجماع و اتفاق ہیں کہ گونڈو اگر بالغ بھی آئی سرا پدا حج کنگ یہ کہستے لازمی ہیں. اچھی مسائل حج قائن تھے. دیما حدیث ہم بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے کہ لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مسلم حدیث ہے. واجہ فرمائیں کہ ہچ مردین گون جنینا یک جاگا منندیت. ہچ مردینی وہ جنے آدما یک جاگا منندیت کہ اودہ دیکھے کس نیست. ایو کا یک جنینی و یک مردینی نندک جائز نہیں نامحرم ہے. آنکہ محرم جائز ہے بل نامحرم ایو کا یک کر ریا یک جاگا یا دیکھے کس نہیں نہ جنین ہا نہ مردین ہا یک جاگا نشت نہ کنا جس نکنا جائز نہیں. اور ہمیں پیما دیما وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ولا تسافر المرأة الا ذی محرم. اور جن آدم ہم جائز نہیں واسطہ سفر مکہ بغیر چا عبید چا محرم دگون نبی ای واسطہ سفر جائز نہیں. یک مردمی اگوشت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجتا من جن آدم حجا شتا من جنین من لوگی آو حجا شتا یعنی بغیر محرمہ چو حجا شتا گو مردمن گو شتا گو اور ماوا فلاں ای غزوہ کہ استے ای جنگا ای جہادا منی نامو حمدہ گو مننگو من نشتوان گو جنین گو ما جنین حجاشتا اور من گوشتا من جہادا روا من نام حمدہ نبشتائی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انطلق اسی الگ برو وتی جنین گو ما حج بکا. ادھا بعضی مسائل معلوم بھی یکی ہمشیں کہ تنہائی ایو کا یک جنین مردین ناجائز نندگ پچکشی شیطان انسان ہر وڑا نیک بھی بل شیطان ضرور کہتے ہیں ضرور وسوسہ داں ضرور خیالات داں اور آخر نہ آخر نتیجہ کہ اگر یک کے نیک و صالح نہیں بلے درست نیک و صالح نہ یہ راہ بند کرنے کے واسطہ درست تانی واسطہ اللہ نبی فرمائیں کہ کس چو مکان اور یہ جائز نہیں. ہمیں پیما ادا یہ حدیث سے آرہا کے مقصد ہمشیں کہ جنے آدم واسطہ یک دگی چیزی ذرا لازمی کہ آئیے محرم گوں بھی حج واسطہ آئیے محرم بیت. اگر آئیے محرم نہیں جنے آدم مال ہوں ہستے آئیے بدن ہوں صحت و سلامتی ایسرا فرض نہیں ایسرا حج فرض نہیں تاں وقتی کہ آئیے محرم بھی اگر محرم ہستے نہیں گڑا کہ ہستے ہوتی حج بروتے. یہ حدیث ہے آرہا کے مقصد ہم سے اور ادھر صاف ظاہر ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالانکہ جہاد چچ کے بلائیں فضیلت ہے تو پدا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگوا کہ تو بروتی جنے آدم گما حج بکام. تو بغیر محرمہ جنے آدم واسطہ جائز نہیں کہ سفر بکاں اور ایوں جائز نہیں کہ حج سفر بکاں. وقت کہ حج سفر کے نیکیں سفری جائز نہیں بڑے عید کے سفر کے جائز ہیں ایوڑے سفراں عام سفراں تو بلا جائز نہیں. اور اگر وتی بازار تہا کہ سفر نہیں او دا وتی دکان یا وتی جاگہ چیزی زیرگا شتکاں او دا شتکاں بلے سفرہ شتنا کا پرچی کہ ای دین اسلام عزتیں کہ جن آدم داتا گی یہ عزت و احترام جن آدم یہ سختی نہیں احترام جن آدم پرچی آئی واسطہ بعض خطرات ہستے کمزور ہیں آوتی حفاظت وقت کتنا کا سفر تو کا وڑ وڑے حالات کائنتے چم واسطہ اللہ رب العالمین یہ مقرر کتا کہ لازم آئیے یک وتی محرمی گون بھی تاکہ آئیے چار گزارہ بکا آئیے بسنبالی. تو یہ جن آدم شرف ہے اور مقام ہے کہ دین اسلام داتا. اگر جن آدم نامحرم یا بغیر حج شو آیا حج بھی نبی حج بھی بلے جائز نہیں آئی واسطے جائز نہیں گناہگار ہے. اور ہما حج مبروری کہ استے آئیا چے آپشت کبھی آئیا چے آپشت کے پرچی گناہ توکائیں اور حج مبرور ہما کہ آئیے جزا اللہ نبی فرمائیں جنتیں ہما حج کہ آئیے بدلہ آئیے مز آئیے ثواب جنتیں کجا حج جو ہر کس حج ہوتے ہیں آئی واسطہ چیزیں گپ لازمیاں. اولی گپ ہمشے کہ حج گو اخلاص گو مبکنتے اگر مخلصیں حج مبروری تو کا کہتے ہیں اگر مخلص نہیں پا نام پا پیشدارک پا دنیا پا لالچ پا ترک پا سیل دیگے مقصدہ حجہ روتے یہ حج مبرور کو شک نبی. تو یکی اخلاص ضروری ہے. دومی چیز او در رفث مکان رفث یعنی جن آدم گوما وقت واب جمع ہر چی کے چیزاں کائنتے یہ چیزاں چے بچے. سیمی چیز ہما کے واجباں ادا بکا واجبان تو کا کوتا ہی مکا ہما کیا یہ واجب ہیں ای سر حج تو کا واجباں ہچ ڈولا یلو مکا دے مکائن تے انشاءاللہ واجبات کائیں فرض کائیں درو اشاں پورا ادا بکا. سیمی چارویں چیز ہمشے کہ گناہ چے اتر بچا رہنی حج تو کا گناہ مکا اگر حج تو کا گناہ کوت
چی آئیے موز و اجر حج مبروری کم بیتے مقام آئی درجہ نہ رسیتے آئی اجر و ثواب رسی بلے ای ضروریاں حج مبروری واسطہ ایچ سے 4 چیزاں شماردوں بادیں بہکنتے. دیم حدیث چونکہ احادیث بعد اور وقت کمی ہے جو واسطہ مختصراً بیان کریں اور آخری حدیث ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ کتب علیکم الحج. اللہ رب العالمین شمی سرا حج نبشتہ کتا کتبہ معنی دا فرض ہے یعنی اللہ شمی سرا حج فرض کتا یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گئے. فقال الاقرع بن حابس فقال افی کل عام یا رسول اللہ. ایک صحابی ہے جو اس کو اللہ رسول یہ حج ہر سال فرض ہے حج ہر سال فرض ہے یہ جستے تو اللہ نبی خاموش بھی پدا گشت آخریہ لو قلتها لوجبت الحج مرتن فما زادہ فهو تطوع کہ حج سال نہ بلکہ عمر تہا یک بری فرض ہے. اللہ نبی فرمائیں کہ اگر ماں بگشتیں کہ ہو ہر سال فرض ہیں وڑا ہر سال ہنچو بھی تگا بلے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتی امت سرا شفیق و مہربان ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی چمو استا علماء گشا خاص تن ہما ٹیمک شریعت نازل بیگا بیتا ہر ہما چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیتا آبادی جس کننگ مبی اچھا چوما بھی کہ ہنچیں تو جستے بکنے آئی وجہ چے سختی اور مشقت و تکلیفی بیتے مسلمانان سرا. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آئی جواب دا تو ہنچوں کے پیسرہ بیان کو کہ حج زندگی تہا یک بری فرض ہیں. یوں اللہ مہربانی یوں اللہ رحمت ہر سال ہر 2 سال سرا ہر سال سرا اللہ فرض نہ کتا یہ عمر تہا یک بری اللہ فرض کتا. تو یہ اللہ رب العالمین مہربانی اللہ رب العالمین فضل و کرم ہے. اور دیما انشاءاللہ دیمے نوکے باب کہتے اما واقعیت کجا چے حج جاوتی کا شروع کرے تو حج انشاءاللہ دیما شروع اتنے کجا حد دا تو انشاءاللہ دیما قائن تھے. اللہ جل جلالہ دعائیں کہ اللہ عمل توفیق بدوں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.